میں ہر اس عورت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے پروگرام سے جو اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، جو تنہا رہنے کی شوقین ہے، جو ماڈلنگ کے شوق میں، جو ایکٹر بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگتی ہیں اور پھر وہ کام کرتی ہیں جو ان کے والدین جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزت کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے اگر ماں باپ پسند نہیں کرتے، اگر باپ، بھائی، بیٹا، شوہر پسند نہیں کرتا تو چھوڑ دو اس کام کو، مت کرو وہ کام۔ وہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں غلط کبھی بھی نہیں کہے گا، وہ تمہیں غلط طرف کبھی نہیں لے کے جائے گا۔ اگر وہ تمہیں اپنی حفاظت کرنے کا کہتا ہے، لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کا کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے۔ آج حمیرہ اصغر کی لاش اس کے گھر والے ریسیو نہیں کرتے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی گھر والے ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ بہن کی لاش جو ہے وہ 1 مہینے سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے سے جو ہے وہ سڑ رہی ہے کسی بھی بند کمرے میں پڑی ہوئی، اور ایک بھائی اور ایک باپ یہ کہے کہ ہمیں اس کی لاش نہیں چاہیے؟ سوچیں کتنا ضبط کیا ہوگا انہوں نے اپنے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا کوئی ایسا رنگ ہے جس میں باپ اور بھائی نے ایسے ہی انکار کر دیا بہن کو لینے سے؟ نہیں، یہ بڑے تلخ پہلو ہیں۔ میں نے اگر اس پر بات کی تو آپ کے پاکستان میں ایک آگ لگ جائے گی۔ ایسی خواتین جو گھروں سے بھاگتی ہیں، ایسی خواتین جو ماڈلنگ کی شوقین ہوتی ہیں، ایسی خواتین جو بے حیا لباس پہنتی ہیں، ان کے باپ اور بھائی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے اگر غیرت مند ہو۔ اگر غیرت مند ہوں، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک موت کی خبر نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے رویوں، تنہائی کے درد اور انسان کے اندرونی ٹوٹنے کی پوری داستان ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو کئی سالوں سے کراچی کے ایک فلیٹ میں تنہا رہ رہی تھی، اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی لاش ہفتوں بعد بلکہ بعض خبروں کے مطابق مہینوں بعد ملی، جب کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان نے عدالت کے ذریعے فلیٹ کو خالی کروایا۔ سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ والدین اور خاندان نے لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ محض ایک حادثاتی موت تھی یا اس کے پیچھے گہری محرومیاں، شدید ذہنی دباؤ، سماجی تنہائی اور ہمارے معاشرتی نظام کی بے حسی بھی شامل تھی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہرت اور سوشل میڈیا کے ہزاروں لاکھوں فالوورز رکھنے کے باوجود انسان اس قدر تنہا کیسے رہ جاتا ہے کہ اس کی موت کی خبر بھی مہینہ تک کسی کو نہ ہو سکے۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔ کوئی اس کو محرومی قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو سانحہ قرار دے رہا ہے، کوئی اس موت کو قتل بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس موت کو جو ہے وہ لوگوں کی بے حسی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کی بے حسی کہہ رہا ہے، گھر والوں کی بے حسی کہہ رہا ہے۔ قصوروار وہ شخص ہے جو تنہا ہے۔ وہ تنہا اس لیے ہے کہ اس کا بیہیویئر اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ چل سکیں۔ کہیں نہ کہیں یا تو وہ کوئی ڈرگس لے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کیس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں باقاعدہ ریسرچ کر پراپر طریقے سے اس پر جو ہے وہ بات کر رہی ہوں۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہی، ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی۔ یہ دونوں ہی میرے پاس جو شعبے ہیں وہ انتہائی رسپانسبل ہیں، اس میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اسی لیے میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں یا جو لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، جن میں برداشت اور قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، صبر اور تحمل اور استقامت نہیں ہوتی، لوگوں کے رویوں کو اور لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بات ہمیشہ غلط ہی برداشت کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میری کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں جو میرے ہونے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ چلتی ہوں کیونکہ میں تنہا نہیں رہنا چاہتی، اور دنیا میں آپ کو پرفیکٹ بندہ ملے گا کوئی نہیں، تو آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس میں بڑے صبر اور استقامت کی بات ہے۔ تو ایسی خواتین جو اس طرح کر رہی ہیں، اکیلے رہنا چاہتی ہیں، پہلے عائشہ صاحبہ کا واقعہ ہوا، وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں آج آپ کو بتا دوں 2 چیزیں۔ ایک وہ والدین جنہیں بڑھاپے میں ان کی جوان اولادیں چھوڑ کے چلی جائیں، ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک وہ نوجوان لڑکی جو اپنی ضد، اپنی انا اور کچھ بننے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آزادی کی زندگی دیتی ہے۔ ایک وہ عورت، ایک وہ لڑکی، اس کی موت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ مرنے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو کندھا دے سکیں۔ 2 لوگ بھی ہوں تو وہ 2 اور لوگ اکٹھے کر لیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی لاش 1 مہینے سے اس کمرے میں بند تھی تو کسی نے خبر کیوں نہیں لی؟ کوئی وہاں تک پہنچا کیوں نہیں؟ کسی سے ایسا تعلق کیوں نہیں تھا؟ ارد گرد کے لوگ کہاں تھے؟
کچھ تو ہوگا, کوئی تو اندر کی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہاں تک کوئی نہیں پہنچا.